بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج آپ پوری دنیا کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو ہر طرف سے چیخ و پکار اور آہ و بکا کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر جو کمزور طبقہ ہے اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہر طریقے سے ان کو پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، خاص کر مسلمانوں کے ساتھ۔ میرے بزرگوں، یہ جو ظلم و ستم کا پہاڑ مسلمانوں کے اوپر توڑا جا رہا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی فرقہ ہے، چاہے وہ عیسائی فرقہ ہو، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے کفار و مشرکین ہوں، صرف مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں سے حکومت چھیننا چاہتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی جائیداد پر قبضے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے مال و دولت کو ہڑپنا چاہتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے جو ہر فرقہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ یہودی مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں، عیسائی مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں، قادیانی مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں، کفار و مشرکین مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں، سارے کے سارے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ اب لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے باتیں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ لڑائیاں جو ہو رہی ہیں تیل کے پیچھے ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حکومت کی لڑائی ہے، کوئی کہتا ہے کہ مال و دولت کی لڑائی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ تو ہمارے گمان ہیں جو ہم لگا رہے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک جماعت جو دوسری جماعت سے لڑ رہی ہے، حالانکہ اس کے سامنے حق ظاہر ہو چکا ہے، سارے کے سارے واضح دلائل موجود ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون غلط راستے پر چل رہا ہے، کون جنت کی راہ پر چل رہا ہے اور کون جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں واضح ہیں،
اس کے باوجود ایک جماعت دوسری جماعت کے پیچھے پڑی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے ان کے دین کو چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ حکومت کی لڑائی نہیں ہے، یہ مال و دولت کی لڑائی نہیں ہے۔ آج جو یہودی مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہے، نصرانی مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہے، صرف ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان سے اس کے دین کو چھین لیا جائے، اس کے دل سے ایمان کی دولت کو ختم کر دیا جائے۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو ہمارے دل کے اندر ایمان کی دولت رکھی، یہ ایسی قیمتی دولت ہے، ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی جائیداد، دنیا کا روپیہ پیسہ، دنیا کے ساز و سامان اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ایسی انمول دولت عطا فرمائی ہے، تو آج جو فرقہ باطلہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں، صرف ان کو ان کے ایمان سے دور کرنے کی نیت سے۔ اب میرے بزرگوں، ایسے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بزرگوں نے لکھا کہ انسان ایسے کام کرے کہ جن کام کرنے کی وجہ سے اس کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، اس کے ایمان کے اوپر کوئی ڈاکو حملہ نہ کر سکے، اس کے ایمان کو کوئی چھین نہ سکے، چاہے لاکھ کوششیں کی جائیں لیکن اس کو اس کے دین سے ہٹا نہ سکے۔ کچھ کام کرنے پڑیں گے، ورنہ میرے بزرگوں یاد رکھو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی، بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری لی، لیکن یاد رکھیں ایمان والے کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ ایمان والے کو خود ایسے اعمال کرنے پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ آج ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار، جنت کے مستحق ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں، صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ آج ایسا ظلم و ستم دیکھنے کو بھی نہیں ملتا جیسا صحابہ کرام کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسی تکلیفیں صحابہ کو دی گئی تھیں، ایسی تکلیفیں آج کسی کو نہیں دی گئیں، لیکن ان تکلیفوں کے اندر بھی صحابہ کرام اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کون سا ظلم و ستم نہیں کیا گیا، کون سی تکلیف نہیں دی گئی، کتنا ستایا گیا۔ آج دنیا کا ہر انسان اس بات سے واقف ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جتنا ظلم کیا جاتا، جتنا تکلیفیں دی جاتی، مسکراتے اور احد احد کی صدائیں زبان سے نکالا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بلال ایمان کو چھوڑ دو، کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن اس دل سے ایمان کی دولت نہیں نکل سکتی، کیونکہ وہ اس ایمان کی دولت کی قیمت کو جانا کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا کی ہے یہ کتنی قیمتی دولت ہے۔ تو میرے بزرگوں، کچھ ایسے کام ہمیں بھی کرنے پڑیں گے زندگی کے اندر کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ ہمارے استاذ نے ایک بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ 4 کام کرنے پڑیں گے کہ جس سے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، اور اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ 4 کام بہت زیادہ اہم ہیں انسان کی زندگی کے اندر۔ ان 4 کاموں کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہ ارادہ کریں کہ ہر کام کے اوپر
ہر نصیحت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 4 کاموں میں سے پہلا کام کہ آدمی اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ کسی طرح کا کھلواڑ نہ کرے، یعنی اللہ رب العزت نے جو اپنی عبادت کا فریضہ بندے کے اوپر رکھا ہے نماز کا، اس فریضے کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کرے، اس فریضے کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، تو اللہ رب العزت نماز جیسی اہم عبادت کی وجہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے گا۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ آج اتنے بڑے مجمع کے اندر ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو صرف ہفتے میں 1 دن کی نماز پڑھتے، جمعے کی نماز، صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جمعے کے دن نہا دھو کر کے سفید کپڑے پہن کر کے صاف ستھرے ہو کر کے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کا شوق ہوتا، اللہ کے حکم کا اہتمام ہوتا، تو فجر کی نماز بھی اللہ نے فرض کی تھی، ہفتے کے اندر بقیہ نمازیں بھی فرض کی تھیں۔ اگر اللہ کے حکم کا اہتمام ہوتا، اہمیت ہوتی، تو آدمی جمعے کے علاوہ بھی مسجد کے اندر حاضر ہو کر اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا اور 5 وقتہ نماز ادا کرتا۔ لیکن آدمی صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، یاد رکھیں، یہ نماز کل قیامت کے دن انسان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو جمعے کے علاوہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی دن میں 3 وقت کی نماز پڑھ لی، 2 وقت کی چھوڑ دی، کبھی 2 وقت کی پڑھ لی، 3 وقت کی چھوڑ دی، کبھی فجر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی، کبھی عشاء بغیر پڑھے سو گیا۔ تو میرے بزرگوں، یہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ رب چاہی عبادت نہیں ہے، یہ من چاہی عبادت ہے۔ آدمی کے دل کے اندر آ رہا ہے تو نماز پڑھ لا، آدمی کے دل میں نہیں آیا، سستی کر کے پڑا رہ گیا۔ تو یہ کیا ہوئی؟ من چاہی عبادت ہوئی، رب چاہی عبادت نہیں ہوئی۔ اور یاد رکھیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت اس عبادت کی برکت سے انسان کے ایمان کی حفاظت کر دیتا ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میرا باپ مسلمان ہے، میری ماں مسلمان ہے، میں بھی مسلمان پیدا ہوا، مسلمان نام ہے، اور اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ اب گھر والوں نے اس کو اچھے سے نہلایا دھولایا، کفن پہنایا اور مسلمانوں کے قبرستان کے اندر لے جا کر کے دفن کر دیا۔ لیکن بہت سارے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا حشر ایمان والوں کے ساتھ نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑے بڑے کافر تھے کہ دنیا جانتی ہے ان کے کفر کو۔ آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بے نمازی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ تو آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہوا تھا، ماں باپ بھی مسلمان تھے، مسلمانوں کے طریقے سے نہلایا دہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن تو کیا گیا، لیکن اس کا حشر کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کافروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا اہتمام نہیں کیا تو ایمان کی دولت چھن گئی، اس لیے کافروں کے ساتھ حشر ہو رہا ہے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن
سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ ایک آدمی کھڑا ہوگا اور کہنے لگے گا کہ جی میں نے تو اپنی زندگی کے اندر 5 حج کیے، پہلے حج کا حساب لے لو۔ فرشتہ کہے گا حج کو ایک طرف رکھ، پہلے بتا نماز پڑھ کر کے آیا کہ نہیں آیا۔ اگر کل قیامت کے دن آدمی فرشتے کے سامنے کہنے لگے کہ جی میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑا صدقہ خیرات کیا تھا، بڑا اللہ کے نام پر پیسہ خرچ کیا تھا، پہلے اس کا حساب لے لو۔ فرشتہ کہے گا کہ یہ اپنی جگہ ہے، ان کو ایک طرف رکھ، پہلے نماز پڑھ کر کے آیا، اس کا حساب دے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر نماز صحیح نکلی اور نماز کے اس حساب و کتاب کے اندر وہ پاس ہوا تو بقیہ آگے کے مراحل آسانی کے ساتھ طے ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اگر یہیں اٹک گیا تو آگے کے جو مراحل ہیں سارے کے سارے دشوار ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے بزرگوں، اس فریب کے اندر نہ رہنا کہ آج بہت سارے لوگوں سے کہا جاتا بھائی نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کر لو، اس کے بعد بیٹھ کر کے باتیں کرنا، نماز پڑھ لو اس کے بعد دکان کے اوپر بیٹھنا۔ تو بہت سارے کہتے ہیں جی میرے کپڑے ناپاک ہیں، بہت سارے کہتے ہیں میں نہایا ہوا نہیں ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر اس حالت کے اندر موت آ گئی تو کیا ناپاک اللہ کے سامنے جانا چاہتا ہے؟ ایک مومن کیا ناپاک رہتا ہے؟ ایک ایمان والا کیا ناپاک کپڑے پہن کر کے گھومتا ہے؟ کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے؟ ہم بزرگوں کے احوال پڑھیں تو ہمیں احساس ہوگا اس بات کا۔ ایک اللہ والے جنگل کے اندر جا رہے تھے، کہیں سفر پر تھے، راستے میں جنگل کے اندر کسی نماز کا وقت ہو گیا تو دیکھنے لگے کہ کوئی دوسرا بندہ مل جائے تو جماعت کر کے نماز ادا کر لیں۔ دیکھتے رہے، ایک چرواہا ملا جو اپنی بکریوں کو لے کر کے جا رہا تھا اور اس کے سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ اللہ کے بندے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ لکڑیوں کا گٹھر اتار کر کے رکھ دے اور ہم دونوں مل کر کے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا۔ اس نے اپنی لکڑیوں کے گٹھر کو نیچے رکھا تو ان اللہ والوں کے پاس لوٹے کے اندر پانی تھا۔ انہوں نے اس چرواہے کو پیش کیا کہ وضو کر لو، تو چرواہا کہتا ہے کیا ایمان والا بھی بغیر وضو کے رہتا ہے؟ یہ اللہ والے سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، تو اس سے کہا کہ جب ایسی صورتحال ہے تو نماز بھی تم ہی پڑھاؤ گے۔ نماز پڑھنے کے لیے دونوں کھڑے ہو گئے اور اتنی لمبی نماز پڑھائی، اس نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ مغرب کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ تو نے تو نماز اتنی لمبی کر دی، تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ یاد رکھیں، میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور رکوع میں جاتا ہوں تو جب تک اپنا سر نہیں اٹھاتا، جب تک اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آتا میرے بندے سر اٹھا لے۔ سجدے میں جاتا ہوں تو جب تک اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے سے نہیں اٹھاتا، جب تک میرا اللہ میرے دل میں الہام نہیں کرتا کہ میرے بندے اپنی پیشانی کو اٹھا لے۔ اس وقت کے چرواہوں کا یہ حال تھا جو بکریاں چرایا کرتے تھے، جنگلوں کے اندر کام کیا کرتے تھے، اپنے سروں کے اوپر لکڑیوں کے گٹھر ڈھویا کرتے تھے، ان کا یہ حال تھا۔ آج تو ہم عیش و آرام کی زندگی گزارتے، آج اللہ نے روپیہ پیسہ سب کچھ دیا، اس کے باوجود ہماری زندگیاں اللہ کی عبادات سے دور ہے۔ تو بتائیں اللہ تبارک و تعالی کیسے ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا؟ آج ٹھنڈی کا زمانہ ہے، فجر کی نماز کافی دیر سے ہوا کرتی ہے۔ آج ان دنوں کے اندر بھی اگر فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے اور ہمارا ایمان
ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد کے اندر تک نہیں لا سکتا، تو ہم کیسے بھروسہ کر کے بیٹھے کہ یہ ہمارا ایمان ہمیں ہمارے گھر سے جنت تک لے جائے گا؟ کس بات کا گمان ہے، کس بات کا یقین کر کے بیٹھے ہیں؟ جو ایمان بستر سے اٹھا کر اللہ کے گھر تک نہیں لا سکتا، وہ ایمان جنت تک کیسے لے کر کے جائے گا؟ ایمان والا کچھ کرنا نہیں چاہتا اور سوچتا ہے ایمان کی حفاظت ہو جائے، اللہ جنت عطا کر دے۔ کیا اللہ رب العزت فری کے اندر جنت عطا کر دے گا؟ آدمی کو اگر روپیہ پیسہ چاہیے 500 روپے، پورا دن مزدوری کرنی پڑتی ہے، تب دوسرے کی جیب سے پیسہ نکل کر کے آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اتنی بڑی بڑی نعمتیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی زبان نے چکھا ہے، اتنی بڑی اور عالی شان نعمتیں اللہ نے ایمان والے کے لیے تیار کر رکھی، اللہ فری میں دے دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا اور 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگر ہم 5 وقتہ نماز ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس عبادت کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت کر دے گا۔ اور دوسرا کام پچھلے ہفتے ہی بیان کیا گیا تھا کہ اگر اللہ نے کوئی نعمت دے دی ہے، عزت کی نعمت دے دی، مال و دولت کی نعمت دے دی، حسن و جمال کی نعمت دے دی، علم کی نعمت دے دی، تو ہم اس نعمت کی وجہ سے اپنے دل کے اندر بڑا پن نہ پیدا کریں، تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو 2 کام ہو گئے، ایک تو 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، دوسرے اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہے، اور تیسری چیز آج جو مدارس کا جال ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے، ہم دین کے کاموں میں جتنا ہو سکتا ہے تعاون کرنے کی کوشش کریں، تو ان مدارس کے ذریعے، مکاتب کے ذریعے اللہ ہمارے بھی اور ہماری نسل کے بھی ایمان کی حفاظت کر دے گا۔ اور چوتھی چیز ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ ورنہ یاد رکھیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں، میں تفصیل سے کسی دن بیان کروں گا، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ زندگی کے اندر ہوتے ہیں تو وہ انسان کے ایمان کو انسان کے دل سے نکال کر کے الگ کر دیتے ہیں، اور انسان کا ایمان چھن جاتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان کی زندگی میں نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن بہترین گناہ کرنے والے وہ ہیں جو فوراً توبہ کر لیں، جو فوراً توبہ کر لیں۔ تو چوتھا کام کیا کریں؟ اللہ رب العزت سے ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کریں، اللہ موت تک میرے ایمان کو سلامت رکھنا اور اسی ایمان کے ساتھ مجھے موت عطا کرنا۔ تو یہ 4 کام زندگی کے اندر کر لیں۔ ایک تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، دوسرے اپنے دل سے کبر اور تکبر کو نکال دیں، تیسرے مدارس اسلامیہ کے حفاظت کے لیے جتنا ہو سکے کوشش کریں، اور چوتھی چیز آدمی ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے۔ یہ 4 کام اگر ہم نے کر لیے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔